نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ اور معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تحقیق زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلنے میں، اور وہ کشتیاں دریا جو چلتے ہیں دریاؤں اور سمندروں میں، ایسی چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، اور وہ چیزیں جو اتاری اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی میں سے، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو بعد اس کے بنجر اور غیر آباد ہونے کے، اور پھیلا دی اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے، اور پھیرنا ہواؤں کا، اور بادل جو تابع کیے ہوئے ہیں درمیان آسمان اور زمین کے، البتہ کئی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، کل کے درس میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون شروع ہوا تھا کہ کائنات ارضی و سماوی کے اندر جتنی مکلف مخلوق ہے یا غیر مکلف مخلوق، ان کا کوئی الہ اور معبود ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور اس معبود حقیقی کا مصداق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے ماں سوا کوئی دنیا میں معبود نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کا دنیا آخرت کے اندر، جہان کے اندر کوئی اس کا مماثل اور مشابہ ہے، اختیار میں، قوت میں، نہ اس کا کوئی مثیل ہے۔ قرآن نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، دنیا کی کوئی چیز اللہ کے مشابہ یا اس کے مماثل نہیں ہے، اور قدرت و اختیار میں وہ یکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی قوت، قدرت و طاقت کے اندر اس کے برابر یا اس کے ہمسر نہیں ہے۔ جب ان تمام قوتوں اور قدرتوں میں وہ تنہا ہے، اسی طرح وہ ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ جس کا وجود ضروری اور فرض ہو، اور جس کی فنا محال ہو، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو کائنات میں واجب الوجود صرف ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات ممکن ہے۔ ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مخلوقات تھی، نہ حیوانات تھے، نہ انسان تھے، خدا اس وقت بھی تھا۔ اس لیے اللہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ازلی ہے، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ باقی ساری مخلوقات کی ابتدا ہے، عدم سے وجود میں آئی ہے، لیکن اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ازلی ہے۔ نمبر 2، وہ ابدی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کائنات نہیں تھی تو وہ تھا، کائنات موجود ہوئی تب بھی وہ ہے۔ کائنات پر جب فنا طاری ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تو خدا پھر بھی رہے گا۔ تو ابتدا نہیں ہے، اس اعتبار سے ازلی ہے، انتہا نہیں ہے، اس وجہ سے ابدی ہے۔ تو یہ صفات صرف اللہ رب العزت کی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے 8 دلائل ذکر کی ہیں اسی ایک ہی آیت میں، دلائل توحید۔ اب پہلی آیت میں تو صرف یہی فرمایا معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الا هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان اور نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اس کی صفت ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اس کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی مخلوق چاہے اس اللہ کی فرما بردار ہو، اس کو بھی زندگی ملتی ہے، اس کو بھی روزی ملتی ہے، اس کو بھی دنیا میں ٹھکانہ ملتا ہے، چاہے اس کی نافرمان مخلوق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، اس بت پرست اور کافر کو بھی روزی ملتی ہے، ٹھکانہ ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں اس کو بھی ملتی ہیں۔ اس اعتبار سے وہ رحمان ہے کہ ہر قسم کی مخلوق کو وہ دیتا ہے، اور رحیم اس کو فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے اس کی رحمت خاص ہوگی اہل ایمان کے ساتھ، اس اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ اب آگے جو دلائل ذکر کیے ہیں 8 دلائل، ان فی خلق السماوات والارض۔ پہلی دلیل کہ معبود وہی ذات ہو سکتی ہے جو صفت خالقیت کے اندر اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہو۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی توحید کے 3 متعلقات ہیں، ایک ہے توحید فی الذات، دوسرا ہے توحید فی الصفات، اور تیسرا ہے توحید فی الافعال۔ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، کائنات ارضی و سماوی کے اندر اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بے شمار ہیں، لیکن بڑی بڑی صفات قادر مطلق ہونا، حی ہونا، قیوم ہونا، ذوالجلال والاکرام ہونا، اول و آخر ہونا، محیی ممیت ہونا، مبدی معید ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ نمبر 3 توحید فی الافعال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلا دنیا کو اس نے پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، حیوان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کے پیدا کرنا یہ فعل ہے، اس فعل میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال۔ ایک چوتھی قسم کی توحید کو بیان کرتے ہیں اہل علم، وہ ہے توحید فی العبادت۔ توحید وہ بندوں کی نسبت کے اعتبار سے ہے کہ بندے جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ عبادت کا مستحق کائنات ارضی و سماوی میں صرف ایک ذات ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت اسی کے لیے ہے۔ اب پہلی دلیل کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، دوسری دلیل کہ اس نے زمین کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، جو اتنے بڑے مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے نا، بندوں کا معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اب ذکر تو آسمان اور زمین کا کیا میرے دوستو، قرآن کی جامعیت بڑی عجیب ہے۔ اس ذکر کے اندر آسمان کے متعلقات یا زمین کے متعلقات سارے اس خلق میں شامل ہیں۔ مثلا آسمان کو پیدا کیا، اور آسمان کے متعلقات کیا ہیں؟ کواکب ہیں، سیارات ہیں، شمس و قمر ہے، نجوم ہیں، یہ سارے آسمان کے متعلقات ہیں۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ ہم نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور بنایا، یہ سارے آسمان کے متعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ہر ایک کا ایک مدار رکھا۔ مثلا سورج نظام شمسی کے تحت اپنی گردش جو کرتا ہے وہ سال کے 365 یا 60 ایام کے اندر اس کی گردش پوری ہوتی ہے، پورے سال کے ایام میں۔ اور چاند جو اپنے مدار کے اندر گھومتا ہے، حرکت کرتا ہے، ہر مہینے کے اندر اس کی ایک گردش پوری ہوتی ہے 28 یا 28 دنوں میں ایک دن وہ سکون کرتا ہے، پھر نئے سرے سے طلوع کرتا ہے اور اس کی نئے سرے سے جناب گردش شروع ہو جاتی ہے۔
اب نظام شمسی اور قمری کے اندر کواکب، پھر کواکب کے اندر اسمنا نجوم کے اندر سیارات کے اندر کئی قسم کے جناب سیارے ہیں، زحر ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، یہ سارے سیارات ہیں، تو وہ بھی محو گردش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مربوط نظام کے تحت اس سارے نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ جب سے زمین و آسمان اور سورج چاند بنے ہیں، کیا خیال ہے کبھی سورج طلوع ہونے میں یا غروب ہونے میں اس کے نظام میں فرق آیا ہے؟ کبھی نہیں۔ جب سے خدا نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، بڑے منظم انداز میں پورے بر وقت، سردی گرمی کے موسم میں اوقات کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس کی جس موسم میں جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس وقت مقرر پہ اس نے طلوع ہونا ہے، اس نے غروب ہونا ہے۔ یہ سارا آسمان کے متعلقہ امور ہیں۔ جس ذات نے یہ سارا مربوط نظام پیدا کیا ہے، تمہارا معبود وہی ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر، اب زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، دنیا کے اندر 1/3 حصہ خشکی کا ہے جس پر انسانیت اور مخلوق آباد ہے، اور 2/3 حصہ پانی ہے، سمندر ہے۔ اب اس خشکی کے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی؟ زمین سے نباتات نکلتی ہیں، زمین سے درخت نکلتے ہیں، پھر درختوں میں تقسیم کی کہ جناب کوئی پھلدار ہیں، کوئی پھولدار ہیں، کوئی بغیر پھل اور پھول کے کانٹے دار ہیں۔ یہ مختلف درختوں کی کیفیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک اس کی تہ کے اندر دریا پانی کا چلایا، پھر دریا بھی ایک نہیں 2، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا چل رہے ہیں، ایک طرف میٹھا ہے، ایک طرف کڑوا ہے، درمیان میں ظاہراً کوئی حد بندی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا باریک پردہ قائم فرمایا ہے کہ میٹھا دریا کڑوے دریا پہ کبھی غالب نہیں آتا، اور کڑوا کبھی میٹھے پہ غالب نہیں آتا، اپنے اپنے دائرے اور مدار کے اندر پورے مربوط نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت النمو پیدا کی، قوت النمو، کہ اس کو جب اس پر پانی پڑتا ہے، کاشتکار اور کسان جا کر ایک دانہ ڈالتا ہے، یہ ایک درخت کاشت کرتا ہے۔ اب ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی کاشتکار ہے، وہ ایک پودا کاشت کرتا ہے جناب آم کا، اس کا پھل جو پیدا ہوتا ہے جناب اس کا ذائقہ الگ ہے، انار کا درخت پیدا ہوتا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، انگور کا پھل پیدا ہوتا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ الگ الگ پھل پیدا کرنا، ان کے اندر رس بھرنا، ان کے اندر ذائقے پیدا کرنا، گلاب کی پتی کے اندر رنگ پیدا کرنا اور اس پتی کے اندر خوشبو کی مہک پیدا کرنا، یہ کس کا نظام ہے؟ ایک ایک چیز کو انسان دیکھے کہ وہ اللہ کی قدرت کی بین دلیل ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جس شے کو دیکھو ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، کہ انسان تو ذرا اس میں دیکھ تو صحیح کس کاریگر ذات کی صنائی ہے، اور اس کی قدرت کی ایک بین دلیل ہے کہ جس نے جناب دنیا کی مختلف رنگینیاں، مختلف کیفیات پیدا کر کے جناب انسانیت کے لیے سامان پیدا کیا ہے۔ اگر سورج کی گرمی نہ ہوتی تو یہ پھل کس طرح پکتے؟ سورج کی گرمی نہ پڑتی تو ان پھلوں کے اندر ذائقے کس طرح پیدا ہوتے؟ یہ پکتے کیسے؟ کھیت کیسے پکتے؟ کھیت نہ پکتے تو انسانیت اور حیوانات کی روزیاں اور خوراک کیسے پیدا ہوتی؟ اگر چاند کی ٹمٹماتی یہ دھیمی دھیمی روشنی نہ ہوتی تو پھلوں کے اندر یہ مختلف انداز کے ذائقے، مختلف لذتیں یہ کیسے پیدا ہوتی؟ خالق کائنات نے ہر چیز کو اپنے دائرہ کے اندر رکھ کر اس کے اثرات کو دوسری مخلوق پہ مؤثر بنایا ہے، اس پہ اثر انداز کر کے اس سے نتائج نکالے ہیں، اور مخلوقات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس لیے جس ذات نے ان تمام چیزوں کو، زمین اور اس کے سب متعلقات کو، آسمان اور اس کے سارے متعلقات کو پیدا کیا ہے، تمہارا الہ وہی ہو سکتا ہے۔ اپنے الہ اور رب کو پہچانو، اس کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے سجدے کے کوئی لائق نہیں ہے، تمہاری عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ تو یہ تو پہلی دلیل تھی کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں
ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے رب کی قدرت کی، اس کی توحید کی۔ اس لیے اللہ کی توحید کو سمجھو، ان دلائل کو سامنے رکھ کر اپنے معبود حقیقی کو پہچانو۔ جس نے پہچان لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے ان دلائل کو دیکھ کر رب کو نہ پہچانا، دنیا تو بہت ہے، ماننے والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہے، جس نے نہ پہچانا گویا اس نے اپنی زندگی بھی گنوا دی، آخرت بھی گنوا دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب وار انشاءاللہ اگلے دلائل کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔